الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم سلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، چند جمعہ پہلے احکام میت کے حوالے سے بات شروع کی تھی کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو انتقال ہو جانے کے بعد دوسرے مسلمانوں پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، شرعی طور پر کیا ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلے میت کے کفن کا انتظام، غسل کا انتظام، پھر غسل اور کفن کا شرعی طریقہ کیا ہے، مسلمان مرد کے کفن میں کتنے کپڑے استعمال ہوں گے اور مسلمان عورت کے کفن میں کتنے کپڑے استعمال ہوں گے، اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے. شرعی احکامات الحمدللہ ہم سماعت فرما چکے ہیں. اب اس کے بعد جنازہ کی تیاری. یہاں تک بات پہنچ چکی تھی اور بیچ میں پھر عید کا موقع آ گیا، قربانی کے احکامات پہ بات ہوئی، پھر بیچ میں محرم، تو اس طرح چند جمعۃ المبارک جو ہے وہ تعطل ہوا. ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ انشاءاللہ تجہیز و تکفین، نماز جنازہ اور تدفین، تعزیت، ایصال ثواب، ان احکامات پر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بات کی جائے گی. چنانچہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب غسل میت کا ہو چکا، کفن پہنا دیا گیا، چارپائی پہ میت کو لٹا دیا گیا، اب جنازہ اٹھانے اور لے جانے کا شرعی طریقہ کیا ہے. نمازی جنازہ میں شریک ہونا اور تدفین میں شریک ہونا، آیا اس کا کوئی اجر و ثواب بھی ہے یا محض وہی برادری لیول پہ، محلہ لیول پہ، تعلق بیس پہ، جس طرح لوگ شریک ہو جاتے ہیں کہ بھائی تعلق والے ہیں ان کے ہاں انتقال ہو گیا ہے
رشتہ داروں کے ہاں انتقال ہو گیا ہے، تو اب ہمیں جانا مجبوری ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو جانا مجبوری نہ بنائیں، اس کو اپنا فریضہ سمجھیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے اور یہ اللہ نے فریضہ ہمارے ذمہ لگایا ہے، اور اس پر اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے شریک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 قیرات برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان تدفین تک موجود رہے، میت کی تدفین سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے، تو اللہ جل جلالہ اس کو 2 قیرات کے بقدر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیرات کیا چیز ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا ڈھیر ہے۔ کتنا وقت لگا نماز جنازہ ادا کرنے میں؟ 2 سے 3 منٹ لگے۔ نماز جنازہ 2 سے 3 منٹ ادائیگی پر اللہ نے کتنا بڑا اجر عطا فرمایا۔ اور پھر تدفین میں تھوڑا سا وقت دینا ہے، چل کے جانا ہے، وہاں 10 15 20 منٹ رکنا ہے، اور اپنے بھائی پہ اس کے قبر پہ مٹی ڈال کے دعا کر کے واپس آ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی مستقل 1 قیرات کا ثواب عطا فرمانا ہے۔ تو یہ قیرات کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ 1 قیرات گویا ایسا ہے جیسے احد پہاڑ ہے، تو فرمایا احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کے ڈھیر کو قیرات کہتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر۔ اب جنازہ اٹھا کے گھر سے لے جانا ہے جنازہ گاہ کی طرف، یا جیسے آج کل مساجد میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، یا جنازہ گاہوں میں انتظام ہوتا ہے، قبرستان میں جا کر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جنازہ اٹھانے کے آداب کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ کو تیزی سے لے جایا کرو۔ جب میت کندھوں پہ رکھو تو اس کو تیز تیز قدموں سے لے جاؤ، اتنا تیز قدم بھی نہ ہوں کہ میت کے بدن میں تیزی سے جنبش پیدا ہو اور میت کے بدن کو نقصان ہو۔ یہ ہے کہ میت طمانینت سے ہو، سکون سے، لیکن اٹھا کے چلنے والوں کے قدم قدرے تیز ہوں، نارمل روٹین سے تیز قدم ہوں۔ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ نیک شخص کی میت ہے تو جلدی اس کو اس کے آرام والے ٹھکانے میں پہنچا دو۔ اللہ نے اس کے لیے قبر جنت کا باغ بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اوپر کے حالات دیکھ کر اندر کا نہیں انسان اندازہ لگا سکتا۔ بہرحال یہ عالم غیب ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ پردہ ہے، اللہ نے ہماری نگاہوں سے اسے چھپا دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ نیک شخص کی میت ہے تو اس کو جلدی لے چلو اور اس کو اس کے آرام والے ٹھکانے میں جلدی منتقل کر دو۔ اور خدا نخواستہ اگر دوسری صورت ہے، یعنی نیک بندے کی میت نہیں ہے، گناہ گار کی ہے، تو پھر یہ تمہارے کاندھوں پر بوجھ ہے، جتنا جلدی ہو اس بوجھ کو کاندھوں سے اتار دو، پہنچا دو اس کو اپنے مقام پر۔ جیسی زندگی گزری آگے تو معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں۔ پھر میت کو لے کے جب ہم چلنے لگے ہیں میرے بھائی، تو چارپائی کے 4 پائے ہیں، اور 4 پائے ہر جو شریک ہے مسلمان اس کے لیے 4 پائے سے میت کو اٹھانا یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ ہے، اس پر اجر و ثواب بڑا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص میت کے چارپائی کو کاندھا دیتا ہے اور 4 پائے کاندھا دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس 4 پائے کاندھا دینے کی برکت سے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بات غالباً پہلے بھی ہو چکی۔
اللہ تعالیٰ اس کے 40 بولو بھائی کبیرہ گناہ. اچھا کبیرہ تو توبہ کے بنا معاف نہیں ہوتے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایک شخص نے اگر شراب پی ہوئی ہے تو کیا میت کو کاندھا دینے سے شراب کا گناہ معاف ہو گیا؟ ایک شخص نے اگر چوری کر رکھی ہے تو کیا یہ نہیں؟ یہ جو کبیرہ ہیں صغیراؤں میں سے جو بڑے بڑے ہیں، جو صغیرہ گناہوں میں قدرے بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں میں سے 40 گناہ میت کو کندھا دینے کی برکت سے کیا کر دیں گے بھائی؟ معاف فرما دیں. اچھا اس میں عاجزی بھی ہے، کندھا دینے والا اب اس میں وہ اکڑ اور وہ چیز نہیں رہتی ہے جب یہ آگے بڑھ کر میت کو کندھا دے رہا ہے، عاجزی بھی ہے، اللہ اس عاجزی پر بھی اجر دیتا ہے. کندھا دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں میت کا سر آگے ہوتا ہے، جدھر کو جا رہے ہیں سر آگے کی جانب ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جو کندھا دینا ہے، میں نے کندھا یوں دینا ہے کہ میت کا داہنا کندھا ہوگا اور میرا بھی داہنا کندھا ہوگا. اندازہ لگا لیں، میت کے کا سر آگے کو ہے تو گویا کہ یعنی میت کا کاندھا اس جانب آ رہا ہے، اس جانب آ رہا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو جس طرف میت کا دانا ہاتھ ہے اس طرف سے سب سے پہلے میں چلا جاؤں، میت کے دانے ہاتھ والے پائے پہ چلا جاؤں. اب کیا ہو جائے گا؟ میت کا بھی دانا ہاتھ اس طرف ہے، میرا بھی دانا ہاتھ. ترتیب نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے میت کے داہنے پائے پر کندھا دینا ہے اور 10 قدم گن کے چلنا ہے. اس کے بعد اس کو چھوڑ کے پیچھے ہٹانا ہے، اس کے پاؤں کی جانب وہی رخ ہوگا، اس پائے کو کاندھا دینا ہے اور 10 قدم چلنا ہے. پھر گھوم کے دوسری جانب سے سر پہ آ جائیں، پھر دوسری جانب سے گھوم کے میت کے الٹی سائڈ اگلا پایا، اور یہ ہو جائے گا یعنی میت کا بھی الٹا کاندھا ہو جائے گا اور اٹھانے والے کا بھی الٹا کاندھا ہو جائے گا. آگے والے پائے پہ آ کر پھر جناب کیا کرنا ہے؟ 10 قدم چلنا ہے اور پھر پلٹ کے پیچھے پائنتی کی جانب آ جائیں اور یہ آخری پایا آخری کاندھا ہوگا. 10 قدم چلنا ہے. کتنے قدم ہو گئے پیارے؟ 40 پہ کتنے گناہ معاف ہو گئے؟ 40. ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہو گیا. اللہ اکبر. یہ تو میت کو سہارا دینے کا ثواب ہے. اگر کوئی زندہ مجبور مسلمان کو سہارا دیتا ہے اس پر اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے. توجہ ہے؟ حدیث سنا دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کا جو ثواب ہے، ایک دن کے اعتکاف کا ثواب، ایک دن کا اعتکاف، یہ 3 خندقیں اعتکاف والے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. 3 خندقیں. سوال ہوا یا رسول اللہ خندق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک خندق کی چوڑائی 500 برس کی مسافت ہے. یعنی جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا وہ 1500 سال کا سفر جہنم سے دور ہو گیا. 1500 برس جہنم سے دور ہو گیا ایک دن کے اعتکاف کے سے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی غریب لاچار مجبور ضرورت مند مسلمان کے کام آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا کام سنوار دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا تعاون کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 مہینے کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنے جی؟ میت کو کندھا دینے پر اتنا اجر ہے تو زندہ کو کندھا دینے پر کتنا اجر ہوگا بھائی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اچھا، اٹھا کے چلنا مستحب عمل ہے. چارپائی کو اٹھا کے چلنا، اس میں یہ ہو جائے گا کہ بہت سارے لوگ ثواب میں شریک ہو جائیں گے. لیکن اگر مجبوری ہے، جنازہ گاہ یا قبرستان دور ہے، تو کسی گاڑی وغیرہ میں بھی جنازہ لے جایا جا سکتا ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن اگر مجبوری ہو، قبرستان دور ہو، جنازہ گاہ دور ہو، تو پھر کیا ہے؟ جیسے آج کل ہمارے ہاں کراچی میں میت بس کا رواج ہے، تو کیا ہوتی ہے؟ بس آ جاتی ہے، اس میں چارپائی رکھ دی جاتی ہے، ساتھ لوگ جو تدفین میں جانے والے ہوتے ہیں وہ بھی سوار ہو جاتے ہیں اور قبرستان میں چلے. یہ جب دور ہوتا ہے. لیکن اگر ممکن ہو کہ تھوڑی سی مشقت اٹھا کے ہم پیدل جا سکتے ہیں تو پھر اہتمام سے پیدل جانا چاہیے، اہتمام سے پیدل جانا چاہیے. اور جب جنازہ اٹھا کے لوگ چل رہے ہیں تو جنازے کے برابر بھی نہ چلیں پیدل والے اور سواریوں والے لوگ، اور آگے بھی نہ چلیں جنازہ کے، پیچھے رہیں.
یہ بھی ادب کا تقاضا ہے، میت کے پیچھے رہیں. لیکن اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے، جیسے مثال کے طور پہ مجمع بہت بڑا ہے اور گلیاں تنگ ہیں، الفتح کے قبرستان تک جاتے جاتے آپ تو ماشاءاللہ حال بھی یہ ہو گیا کہ ساری گلیاں بن گئیں، قبرستان والی گلی بنانے کا کسی کو شعور. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. اور جو اللہ کی رضا کے لیے قبرستان میں جانے والوں کے لیے سہولت پیدا کرے، اللہ اس کو الیکشن بھی جتوا دے. اب خاموش ہو گئے. اور بھائی جو اللہ کے بندوں کے لیے سہولت مہیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے. میں ووٹ نہیں مانگ رہا آپ سے، اب میں نے ووٹ نہیں مانگے کہ آپ فلاں کو ووٹ دے دیں. ہائے ہائے، معاملہ تو یہ ہے کہ بندر بانٹ جاری ہے. اس ملک کو کھائے جا رہے ہیں 70 سالوں سے، 75 سالوں سے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. پتہ نہیں کسی کی دعا ہے اسے. توجہ ہے بھائی. اگر مجمع زیادہ ہے، مشکل ہے، تو پھر کیا ہے، اگر کوئی لوگ آگے نکل گئے ہیں تو مجبوری کی بنیاد پر کوئی آگے چلے گئے، بھلے پیدل یا سواری پر، تو پھر گناہ ان پر نہیں ہے. لیکن اگر ممکن ہو سکے کہ ہم پیچھے پیچھے چل کے جا سکتے ہیں تو پھر ان کا میت کے پیچھے چلنا بہتر ہے. خواتین کا جنازے کے ساتھ جانا مکروہ تحریمی ہے. یہ صرف مرد جائیں گے. خواتین کا جنازے کے ساتھ جانا کیا ہے میرے پیارے؟ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے. مکروہ تحریمی کا یہ مطلب ہوتا ہے حرام کے قریب ہے. اس لیے خواتین جنازے کے ساتھ قبرستان نہ جائیں. اور ویسے بھی خواتین کو قبرستان جانے سے ممانعت ہے شرعی اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے ان خواتین کو جو قبرستان میں قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں. آپ نے فرمایا لعن اللہ الزائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج. اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں. اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبرستان میں قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں. لعن اللہ الزائرات، زائرات قبروں کی زیارت کرنے والی ہیں. کوئی قبر بھی ہو، خاتون کے لیے جانا ممنوع ہے. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، اب وقت نہیں بیان کرنے کا. والمتخذین علیہ المساجد، اور آپ نے فرمایا اللہ کی مار پڑے، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو جا کے قبروں کو سجدے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ سجدہ کس سے کرنا ہے؟ صرف اللہ کو. اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں وحدہ لا شریک. نمبر 3 والسروجا، آپ علیہ السلام نے بد دعا دی ہے ان لوگوں کو جو جا کر قبروں پہ دیے جلاتے ہیں. اگربتیاں وہاں جا کے سلگا دینا، موم بتیاں جلا دینا، دیے جلانا، اتنا تیل جلانا ہے جی، کیا ہے جی، منت مان رکھی ہے. اور میرے پیارے بھائی خدا کے لیے مسئلہ سمجھیے. میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا کی ہے. میرے نبی بد دعا دے دیں، بتائیں کام بنے گا؟ بولو. دنیا بھی گئی، آخرت بھی. اس لیے بچنا ہے. میرے پیارے نبی کے ایک ایک عمل کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تجہیز و تکفین، قبرستان میں آنے جانے کا ایک ایک سنت عمل دیا ہوا ہے. تو عرض یہ کر رہے تھے کہ میت کے ساتھ یا ویسے قبرستان میں عورتوں کا جانا مکروہ تحریمی ہے. اچھا جی، اب جب چھوٹا بچہ مثال طور پہ ہے، چھوٹے بچے کی میت ہے، تو اس کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ اس کو دست بدست لے کے چلیں گے، ہاتھوں ہاتھ لے کے چلیں گے. ایک شخص اس کو ہاتھ پہ اٹھائے گا، وہ چاہے چٹائی پہ ہے چاہے ویسے ہی ہاتھوں پہ ہے، تو اس کو ہاتھ میں لے لیں گے. اور پھر دوسرا بندہ ایسے ہی اس سے لے لے گا، پھر تیسرا، یوں ہی بدلتے چلے جائیں گے، یوں ہی بدلتے چلے جائیں گے. دست بدست لے کر کے چلیں گے. اور بڑا جو شخص ہے، یعنی بالغ ہے یا قریب البلوغ ہے یا جسم اس کا اس قابل ہے، تو اس کو چارپائی پہ لے جایا جائے گا. باقی 2 بانس لگا لینا، یہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے. 2 بانس لگا لینا کہ ایک بانس یعنی پیچھے سے ایک شخص پکڑ لے، ایک بانس ایک کندھے پہ، دوسرا دوسرے کندھے پہ، اور آگے بھی، اور 2 بندے میت کو لے کے اس انداز سے اٹھا کے چلیں جیسے بھاری سامان اٹھایا جاتا ہے. تو یاد رکھنا یہ مکروہ ہے، یہ میت کی توہین ہے. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، ممانعت فرما دی ہے کہ دنیا کے ساز و سامان کی طرح اپنے میتوں کو مت اٹھایا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت بنائی ہے، عزت سے ان کو اٹھایا جائے، اکرام سے اٹھایا جائے. اس کے علاوہ میرے بھائیو ایک اور مسئلہ ہے کہ جب ہم جنازہ اٹھاتے ہیں،
ہم نے عمل کیا کرنا ہے؟ جنازہ جب اٹھانا ہے، میت اٹھانے لگے، چرپائی اٹھانے لگے یا راستے میں چلتے جا رہے ہیں، تو یاد رکھنا تمام فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی مذکور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازہ اٹھاتے یا جنازے کے ساتھ چلتے تو بالکل خاموش رہا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ خاموش کا مطلب یہ ہے کہ دل میں آپ اللہ کا ذکر بھی کریں، اور دل میں کیا ہے آپ علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھیں، بالکل جائز ہے، اور دل میں آپ میت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے چلیں۔ اونچی آواز سے کوئی ذکر ایسا حدیث میں کہیں منقول نہیں ہے کہ ہم کندھا بدلنے لگیں تو جیسے کلمہ شہادت کی صدا لگائی جاتی ہے، یا چرپائی اٹھانے لگے تو کلمہ شہادت کی صدا لگائی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کلمہ شہادت بہت عظیم کلمہ ہے، لیکن میرے پیارے نبی نے اس موقع پر پڑھنے کا حکم، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کلمہ پورا ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ محمد الرسول اللہ کلمہ پورا ہوا؟ اب پورا ہوا۔ اچھا، اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھے تو مکمل پڑھ لے، تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ جائز ہے۔ لیکن مؤذن صاحب ابھی اذان پڑھیں گے، اور اذان جب ختم ہونے لگے گی تو آج انہوں نے یہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کریں گے؟ کر لیں آج۔ آپ کرنے دیں گے مؤذن صاحب کو؟ کیوں بھائی؟ آپ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، منکر ہیں؟ کلمہ ہی تو بیچارے نے پورا کیا ہے، گناہ کیا کیا ہے؟ آپ سارے دانا، پڑھے لکھے، عقل مند ہیں، آپ کہیں گے مولوی صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے، کلمہ پورا پڑا ہے، محمد الرسول اللہ پہ ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن انہی محمد الرسول اللہ نے یہ کلمے کا حصہ اذان میں پڑھنے کا حکم دیا نہیں ہے۔ ہم نے محمد الرسول اللہ کو فالو کرتے ہوئے عمل کرنا ہے، ان سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کلمہ شہادت بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، لیکن میت اٹھاتے وقت، چارپائی اٹھاتے وقت، لے آتے لے جاتے وقت، قبر میں اتارتے وقت میرے آقا علیہ السلام نے اس کلمہ کے پڑھنے کی تلقین بولو نہیں فرمائی۔ آپ کہیں گے جی عمل تو کوئی بھی ہے، کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہیں، نماز میں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں آج صرف جگہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ اتحیات میں بیٹھ کے درود شریف پڑھتے تھے اور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتے تھے۔ اب کیا کریں گے؟ آج جمعہ کی نماز میں، میں ابھی نماز پڑھاؤں گا آپ کی، اگر اجازت ہو، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے ادب سے پیارے نبی پر درود و سلام پڑھ لوں گا اور بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لوں گا، چلے گا؟ کمال کرتے ہیں آپ۔ میں نے چھوڑا تو نہیں ہے، پڑھا تو ہے نا، نماز میں پڑھا تو ہے، لیکن آپ کہیں گے مولوی صاحب نماز وجہ، جہاں میرے نبی نے جو عمل بتایا وہاں وہی عمل کرنا ہے۔ میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے دائیں بائیں ہوں گے تو عمل جتنا بھی حسین ہوگا قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اب کلمہ شہادت عظیم ہے، لیکن میرے نبی نے جنازہ اٹھاتے وقت پڑھنے کی تلقین، مسئلہ سمجھ شریف میں آ گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ اب رسم و رواج کو لے کر ہم چلیں اور ہم کہیں جی ہر کوئی کر رہا ہے، جہاں جاتے ہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی طریقوں پہ زندگی گزارنی ہے چل کر، اور ہم انشاءاللہ یہ رسم و رواج نہیں اپنائیں گے، بالآخر یہ عمل ختم ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اور اگر ہم کہیں جی چھوڑو جی ہر کوئی کر رہا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر لوگ کیا بولیں گے؟ بھائی کہیں سے تو آغاز لینا پڑے گا، کہیں سے تو شروعات کرنا پڑے گی، تو ہم ارادہ کریں انشاءاللہ ہم رسم و رواج کا خاتمہ کریں گے، انشاءاللہ میرے نبی کی سنت اپنائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ میں قربان اللہ کے اولیاء پر، اللہ کے اولیاء، ان کے پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج۔ اللہ کے اولیاء اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے یار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔
مگر علماء نے اولیاء اللہ کی جو تعریف لکھی ہے، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں، ہمارے شیخ رحم اللہ فرمایا کرتے تھے ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پہ ذکر خدا ہو، پورے بدن پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی بننا کوئی مشکل نہیں ہے، آج سے ارادہ کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، چھوٹی سے لے کر بڑی سنت تک سب کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ میرا رب دن قیامت کے قبر سے اٹھائے گا تو اپنے ولی بنا کے اٹھائے گا انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں ولی بننے کا، انشاءاللہ اللہ اپنے اولیاء بنا دے گا، اللہ اپنے یار بنا دے گا، اللہ اپنے محبوب بنا دے گا۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تیسرے پارے میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، فاتبعونی میں محمد کریم کی تابعداری اختیار کرو۔ محبوب اللہ کے بننا ہے، تابعداری میرے آقا علیہ السلام کی، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب اور ولی بنا لیں گے۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ تو میرے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ میت کے ساتھ جاتے ہوئے اونچی آواز سے کوئی ذکر میرے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، منع نہیں کیا جا رہا، آپ دل میں بالکل ذکر کریں، قرآن پڑھتے جائیں، درود و سلام پڑھتے جائیں، میت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے جائیں، ممانعت۔ لیکن یہ جو کہ اجتماعی حیت بنانی ہے کہ اس کونے سے بھی کلمہ شہادت کا نعرہ اٹھا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لوگ سمجھتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہاں یہ میرے نبی کا عمل ہے اور سنت ہے، حالانکہ میرے نبی کا یہ عمل کلمہ بہت عظیم ہے لیکن اس کے پڑھنے کا یہ موقع نہیں۔ اگلا مسئلہ سمجھیے، میت کو لے کے چلے ہیں، راستے میں بازار بھی ہوگا، چوک چوراہے بھی ہوں گے، دکانیں مارکیٹیں بھی ہوں گی، گھر بھی ہوں گے، لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو یاد رکھیے یہ جو ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ بھئی جنازہ آ رہا ہے لہذا سب کھڑے ہو جاؤ، یاد رکھیے یہ عمل لازمی نہیں ہے کہ سب کھڑے ہو جاؤ، یہ عمل ضروری نہیں ہے۔ جس نے جنازے کے ساتھ جانا ہے اسی کو اٹھنا ہے، وہ اٹھے، وہ ساتھ چلے اور جنازہ کے پیچھے پیچھے چلے۔ لیکن جس نے جنازہ نہیں پڑھنا یا جنازے کے ساتھ نہیں جانا ہے اس کو کھڑے ہونے کا حکم، کیونکہ وہ تو اس مجمع کا حصہ ہی نہیں بنا، وہ اس مجمع کا حصہ ہی نہیں بنا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی یاد رہے، اور جن لوگوں نے ساتھ چلنا ہے تو بہرحال وہ ادب بھی کریں، میت کے پیچھے پیچھے رہیں، میت سے آگے نہ جائیں اور تھوڑا تیز قدموں کے ساتھ چلتے چلتے لے جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ جنازہ پیدل لے جایا جائے، بلکہ ایک حدیث میں پڑھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے میں پیدل چل رہے تھے، جاتے ہوئے یاد رکھنا پیدل چل رہے تھے۔ کسی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سواری حاضر اگر سوار ہو جائیں، آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم فرشتے بھی میرے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں، اور جس جنازے میں فرشتے پیدل چل رہے ہیں میں کیوں نہ پیدل چلوں۔ یہ ہے جنازے تدفین کے لیے جاتے ہوئے حکم ہے، لیکن تدفین کے بعد وہاں سے آتے ہوئے مسئلہ کیا ہے کہ اگر وہاں سے آتے ہوئے کوئی سوار ہو جائے تو یہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، واپس آتے ہوئے سواری پہ آنا بالکل جائز ہے۔ آپ علیہ السلام پیدل بھی آ جاتے تھے، سواریوں پہ بھی واپس آ جاتے تھے، لیکن اگر قبرستان دور ہے تو سواری پہ جانا ممانعت نہیں، ممنوع نہیں ہے، جائز ہے، جا سکتے ہیں۔ اچھا، نماز جنازہ میں ایک بندہ شریک ہو رہا ہے اور ایک تدفین تک شریک ہے، اب واپس آنا چاہتے ہیں ہم، ایک شخص جنازہ پڑھ کے واپس آنا چاہتا ہے نماز جنازہ، ایک تدفین کر کے آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اس کے لیے فقہا نے مسئلہ یہ لکھا ہے، اگر کوئی شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کر گھر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میت کے ورثاء سے اجازت لے کر جائیں۔ کیا کریں؟ میت کے ورثاء سے کیا کریں بھائی؟ اجازت۔ کب؟ صرف نماز جنازہ پڑھ کے جانے والے، اور جو تدفین تک شریک ہیں تدفین کے بعد اجازت لینے کی ضرورت، اب تو ویسے ہی عمل مکمل ہو گیا ہے، لہذا مکمل ہونے کے بعد اب جب جی چاہے جیسے جی چاہے چل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھیے نماز جنازہ پڑھنے کے اوقات، عموماً ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر شب جمعہ میں کسی کا انتقال ہو گیا، آج جمعہ کا دن ہے، تو میت کو سرد خانے میں روک کے رکھیں گے، کیوں جی؟
مسجدوں میں جمعے کے اجتماعات میں مجمع زیادہ ہوتا ہے، مجمع بڑا ہوگا، جمعہ کا اجتماع ہوگا، نماز جمعہ کے بعد ہم جنازہ کروائیں گے، قبر صبح سے تیار ہے، کفن صبح سے تیار ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہم اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں کہ بڑا مجمع ہوگا اور جمعہ کا وقت ہوگا یا نماز کا وقت ہوگا تو نماز جنازہ ادا کریں گے۔ شریعت نے اس کو ثواب نہیں مکروہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ جب تجہید و تکفین کے اسباب تیار ہو جائیں، تدفین کے لیے قبر تیار ہو جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کرو، اس کو اپنے ٹھکانے پر پہنچا دو، یہ اللہ کی امانت ہے، پہنچا دو اس کو، جیسا بھی ہے پہنچا دو۔ ہاں اگر نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور جنازہ کسی نماز کے بعد ہے، مثال کے طور پر ایسی نماز ہے جیسے جمعہ کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور میت آ گئی، جنازہ ہے، اعلان ہو جاتا ہے جی جنازہ ہوگا۔ کئی مسجدوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہی سلام پھرتا ہے فرائض کے فوراً بعد نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، حرم کعبہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں بھی، لیکن وہاں کا حکم الگ ہے، یہاں کا الگ ہے۔ وہاں مجمع بہت بڑا ہے، ایک بار صفیں ٹوٹ گئیں تو پھر بنانا آسان، ایک بار مجمع وہاں ٹوٹ جائے تو تتر بتر ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں فرائض کے فوری بعد جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے مؤکدہ سنتیں اور وتر ادا کیے جائیں گے، اگر وتر کی نماز ہے، اور مؤکدہ سنتیں ہیں جیسے جمعہ کے بعد ہیں، ظہر کے بعد ہیں، مغرب کے بعد ہیں، مؤکدہ سنتیں ادا کر کے اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ سنت مؤکدہ پہلے ہیں، نماز جنازہ بعد میں ہے۔ اور اگر عید کی نماز کا ٹائم تھا اور جنازہ آ گیا تو اب نماز ہو جائے، خطبہ مکمل ہو جائے، خطبے کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی، خطبے سے پہلے نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اوقات کا مسئلہ ہے وہ وہی ہے کہ جن اوقات میں عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں انہی اوقات میں نماز جنازہ بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، نماز جنازہ اور عام نمازوں میں تھوڑا سا فرق ہے وقت کے اعتبار سے۔ بیٹھنے کی جگہ ہے تو بیٹھتے ہیں کہیں بھائی، اوپر تشریف لے جائیں، تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے عام نمازوں کے لیے تو یہ ہے کہ 3 اوقات مکروہ ہیں، طلوع، غروب اور زوال۔ یہ اوقات مکروہ ہیں، ان میں کوئی بھی سجدے رکوع والی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ غیروں کے ساتھ تشبیہ ہوگی اور جو ہے نا اس میں سورج وغیرہ کی تعظیم ہوگی، جیسا کہ کواکب پرست کرتے تھے، ایک مذہب تھا کفار کا وہ کرتے، اس لیے ممانعت ہے کہ عین طلوع کے وقت نماز نہ پڑھو، عین غروب کے وقت نہ پڑھو اور زوال کے وقت نماز نہ پڑھو، نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ فرض ہے، چاہے وہ سنن ہیں، چاہے وہ نوافل ہیں، چاہے وہ وتر وغیرہ ہیں، نہیں پڑھو۔ یہی حکم نماز جنازہ کا بھی ہے، لیکن اگر عین اسی وقت میت آ گئی، عین اسی وقت میت آ گئی کہ طلوع، غروب یا زوال کا وقت ہے، تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ پھر عین اسی وقت میت آ گئی ہے تو مکروہ وقت میں بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، البتہ پہلے سے میت رکھی ہوئی ہے اور خواہ روکے مکروہ وقت داخل ہو گیا پھر جائز نہیں۔ لیکن اگر عین اسی وقت میت پہنچ گئی تھی تو پھر مکروہ وقت میں جنازہ جائز ہے، کیوں کہ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ سجدے والی نماز کے لیے مسئلہ ہے، اور سجدہ تلاوت ہے، اگر صرف جیسے سجدہ تلاوت قرآن پڑھتے پڑھتے طلوع کا وقت تھا، غروب کا وقت تھا، زوال کا، سجدہ تلاوت بھی اس وقت نہ کیا جائے کیونکہ وہ بھی سجدہ ہے۔ تو نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے، البتہ اگر اس میں مجبوری ہو تو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ کی کچھ شرائط ہیں۔ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں۔ کتنے جی؟ اچھا، ایک تو مسئلہ یہاں یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازہ لے کے جا رہے ہو اور قبرستان پہنچے یا جنازہ گاہ پہنچے، جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے تب تک بیٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ تعظیم ہے میت کی، جانے والے مسلمان بھائی بہن کی تعظیم ہے۔ جنازہ پہلے رکھ دیا جائے، چرپائی رکھ دی جائے، پھر بیٹھ سکتے ہیں۔ بعض علماء نے یہاں تک بھی مسئلہ لکھا ہے، فتاوی عالمگیریہ وغیرہ میں ہے کہ میت کو لاحد میں اتارنے سے پہلے نہ بیٹھا جائے،
میت کو لاحد میں اتار لیں گے، قبر میں اتار لیں گے اور میت کو لٹا دیں گے. اس کے بعد اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں. سمجھ آ گئی؟ لاحد میں اتارنے سے پہلے. 2 فرض ہیں نماز جنازہ کے. کتنے پیارے بھائی؟ 2. نمبر 1، 4 تکبیریں فرض ہیں. یہ چاروں تکبیریں ہر نمازی پر کہنا، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ 4 تکبیریں 4 رکعات کے قائم مقام ہیں. جیسے زور کی 4 رکعات ہیں، 4 فرائض 4 رکعات ہیں. اگر ایک رکعت کسی نے چھوڑ دی، نماز ہوگی سجدہ صاحب سے؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیوں؟ مستقل ایک فرض چھوڑ دیا ہے. ایسے ہی یہ چاروں تکبیریں ہیں. اگر کسی بھی جنازے کے شریک امام کی یا مقتدیوں میں سے کسی کی اگر ایک تکبیر بھی جان بوجھ کے چھوٹ گئی، بھولے سے چھوٹ گئی، تو اس کی جانب سے نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی. اگر مقتدی نے غلطی کی ہے تو باقیوں کا درست ہو گیا، اس کا نہیں ہوا. اگر امام سے چھوٹ گیا تو کسی کا بھی نہیں ہوا، دوبارہ سے نماز جنازہ ادا کرنا پڑے گی. اس لیے ضروری ہے. البتہ امام اونچی آواز سے اور مقتدی بولو بھائی آہستہ آواز سے. یہ پہلا فرض ہے. 4 تکبیریں ادا کرنا ہر شریک نماز جنازہ پر فرض ہیں. اور دوسرا ہے قیام، کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنی ہے. کس طرح؟ ہاں، کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنی ہے، بیٹھ کر نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ نہ تو اس میں قرات ہے کہ آپ اس میں سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورت کی قرات کریں، نہ اس کے اندر رکوع ہے، نہ اس میں سجدہ ہے، نہ تشہد ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی اور معاملات ہیں عام نمازوں کی طرح. سیدھی اس کے اندر 4 تکبیریں ہوتی ہیں. اچھا، پھر اس کی 3 سنتیں ہیں. کتنے جی؟ 3 سنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، جیسے پہلی تکبیر کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، جیسا کہ دوسری تکبیر کے بعد پڑھتے ہیں. اور میت کے لیے دعا کرنا، جیسا کہ تیسری تکبیر کے بعد کرتے ہیں. بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے جی؟ کتنی سنتیں ہو گئی نماز جنازہ ادا کرنے کی؟ اور فرائض کتنے ہو گئے جی؟ 2. کون کون سے فرض ہیں بھائی؟ شاباش. 4 تکبیروں کا ہر نمازی پہ ادا کرنا فرض ہے، اور قیام بھی فرض ہے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ آپ نے آج کے سبق میں نماز جنازہ کے 2 فرض یاد رکھنے ہیں، اور کتنی سنتیں؟ ماشاءاللہ 3 سنتیں یاد رکھنی ہیں. اور اس کے علاوہ میت کو لے کے چلنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے کاندھا دینا ہے، یہ یاد رکھنا ہے. اور پھر وہاں چل کے کیا کرنا ہے، میت کندھوں پر جب تک موجود ہے تب تک بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی کا کوئی شرعی عذر ہے، مریض ہے، تو وہ بیٹھ سکتا ہے. شریعت میں اگر عذر ہے تو پھر تو بڑی بڑی معافیاں مل جاتی ہیں. عام نمازوں اور نماز جنازہ میں پھر ایک فرق ہے. عام نماز کے لیے اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پانی میسر ہے اور آپ کی طبیعت بھی صحیح ہے، پانی نقصان نہیں دیتا، تو باوضو ہو کر نماز ادا کریں گے، تیمم نہیں چلے گا. لیکن اگر نماز جنازہ بالکل تیار ہے، اور اس میں تو یہ ہے کہ 1-2 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اور تکبیریں نکلتی گئی تو گئی نماز جنازہ نکل گئی. اب اگر وضو بنانے میں بیٹھیں گے دیر ہو جائے گی، تو یہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ جلدی تیمم کر لیں. بھلے پانی موجود بھی ہے، میسر بھی ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، وقت کی اتنی قلت ہے، تو تیمم کر بھی نماز جنازہ میں شریک ہوا جا سکتا ہے. تیمم کر کے شریک ہوا جا سکتا ہے. اچھا، ایک مسئلہ اور کہیں رہ نہ جائے. اگر کسی کی 1-2 تکبیریں چھوٹ گئیں تو وہ کیا کرے؟ کسی 1-2 تکبیریں اگر چھوٹ گئی ہیں تو فرض، اب کیا کرے؟ اب طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی کی 1 یا 2 تکبیریں چھوٹی ہیں اور امام صاحب نے سلام پھیرا ہے، تو یہ جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر، 1 بار ہے تو 1 بار کہہ لے، 2 چھوٹی ہیں تو 2 بار کہہ کے امام صاحب کے ساتھ یہ سلام پھیر دیں. 3 چھوٹی ہیں تو 3 بار کہہ لے اور امام صاحب کے ساتھ ہی کیا کریں، سلام پھیر دیں. لیکن جلدی کرے. اگر میت اٹھا لی گئی سامنے سے تو اس کی طرف سے جنازہ ادا نہیں ہوا. میت کا موجود ہونا بھی لازم ہے. بقیہ اس کے احکامات ہیں، زندگی رہی انشاءاللہ. آئندہ جمعہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب متین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ. ایک اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ تعالی 17 اگست بروز جمعرات، 17 اگست یہ آنے والی جمعرات ہے نا، یہ جو آنے والی جمعرات ہے
جامع مسجد فاروق اعظم کے پاس اسلام چوک پہ انشاءاللہ تعالی شہدائے اسلام اور استحکام پاکستان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، بعد نماز مغرب سے رات گئے تک ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں اکابرین تشریف لائیں گے، تمام احباب سے درخواست ہے کہ ضرور تشریف لائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔